اس کے تیار کردہ بمپر نسان کے معیار پر پورے اترے۔ وہ ایک بار پھر جیت گیا۔ امریکہ نئی گاڑیوں کے صارفین کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، جن میں سے بیشتر گاڑیوں کے بمپر پر ایک پاکستانی کے دستخط ثبت ہوتے ہیں۔ یہ آٹو موبائل انڈسٹری پر گہری نظر رکھنے والے ایک ماہر کے الفاظ تھے۔ اس زمانے میں جب کبھی تجزیہ کار بمپرز کے ڈیزائن پر بات کرتے، گفتگو کا اختتام شاہد کی خداداد صلاحیتوں پر ہوتا۔ وہ اس میدان میں یکتا تصور کیا جاتا تھا۔ ماہرین اسے ایک فنکار قرار دیتے تھے جو ایک ماہر مصور کی مانند بمپر سازی کے عمل میں نئی طرزیں کھوج نکالتا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنے ڈیزائن کو پیٹنٹ نہیں کروایا۔ جب گریجویٹس کی جانب سے دیے جانے والے ایک عشائیے میں اس بارے میں سوال ہوا تو اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دیکھیں، بین الاقوامی مارکیٹ میں پروڈکٹس کی ڈیزائننگ اور کوالٹی میں اس تیزی سے تبدیلیاں آتی ہیں کہ آپ کو اپنی مصنوعات پیٹنٹ کرانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے طلباء پر ڈالی جن کے چہروں پر اشتیاق تھا۔ وہ ہمتاً گوش تھے۔ جتنی دیر میں کوئی پیٹنٹ منظور ہوتا ہے، اتنی دیر میں ہمارا نیا ڈیزائن آ جاتا ہے۔ کیا وقت سے آگے سوچنے کی یہی قابلیت آپ کی کامیابی کا راز ہے؟ ایک طالب علم نے سوال کیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں، شاہد نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ دراصل میری کامیابی کی وجہ ہوشیاری سے سوچ بچار کرنا ہے۔ میں نے بہت چھوٹی سطح سے کام شروع کیا، اور کسی بھی چھوٹی کمپنی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اسے تسلسل کے ساتھ منافع ہوتا رہے، چاہے یہ تھوڑا ہی ہو۔ میں نے ہمیشہ اس کلیے کو یاد رکھا۔ ہم نے سنا ہے کہ 1978 سے اب تک آپ کو کبھی کسی منصوبے میں نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ یہ سوال ایک بوکھلائے ہوئے پروفیسر کی جانب سے کیا گیا تھا۔ جناب، کہیں آپ کا تعلق انکم ٹیکس کے محکمے سے تو نہیں؟ شاہد چہکا۔ ہال میں کہکہے بلند ہوئے۔ ہم نے ہمیشہ بنیادی کلیوں کو سامنے رکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ 1978 میں ذاتی کاروبار شروع کرنے کے بعد اور 1980 فلیکس اینڈ گیٹ خریدنے کے بعد مجھے بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی پیچیدگیاں سلجھانی پڑیں، کئی جرأت مندانہ فیصلے کرنے پڑے۔ میں ان معنوں میں خوش نصیب رہا کہ بیشتر فیصلوں کے نتائج مثبت رہے۔ ہاں، مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا۔ مالی طور پر میں ہمیشہ منافع ہی میں رہا۔ اس کے چہرے پر ایک پراعتماد مسکراہٹ تھی۔ یہ 2011 کا سال تھا اور عرب دنیا میں بیداری کی لہر انگڑائی لے رہی تھی۔ ایک جانب جہاں مصر کا التحریر اسکوائر سیاسی مبصرین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، وہیں دوسری جانب آٹو موبائل انڈسٹری کے ماہرین کی نظریں فلیکس اینڈ گیٹ پر ٹکی تھیں، جس کے ملازمین کی تعداد 1,20,450 تک جا پہنچی تھی۔ شاہد کی کمپنی 100% منافع میں تھی، نت نئے ڈیزائن متعارف کروا رہی تھی۔ اس کی مصنوعات کو پائیداری کے حوالے سے معیاری سمجھا جاتا تھا۔ مارکیٹ میں تیار ہونے والے 2/3 سے زیادہ پک اپ ٹرکس اور فوجی گاڑیوں کے لیے بمپر فلیکس اینڈ گیٹ کی جانب ہی سے سپلائی کیے جا رہے تھے۔ بمپرز کی 67% مارکیٹ پر اس کی اجارہ داری تھی۔ کروم پلیٹنگ کے میدان میں تو وہ سب سے آگے تھی۔
بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاہد اپنا ہر سپنا پورا کر چکا ہے، ہر وہ شے حاصل کر چکا ہے جس کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ تو ستاروں پر کمند ڈالنے والوں میں سے تھا، خواب بننے والوں کے قبیلے سے تھا، اور ابھی کئی خواب تکمیل کے منتظر تھے۔ امریکہ ایک سحر میں مبتلا ہے، اور یہ ہے فٹ بال کا سحر۔ امریکی نوجوان فٹ بال کے رسیاں ہیں۔ وہاں اس کھیل کو وہی درجہ، وہی مقام حاصل ہے جو بر صغیر میں کرکٹ کو نصیب ہوا۔ امریکی فٹ بال اس کھیل سے بڑی حد تک مختلف ہے جو پیلے اور میراڈونا کھیلا کرتے تھے۔ اس کے ضوابط علیحدہ ہیں جو اس کھیل میں جذبات اور دیوانگی بھر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ اس کھیل سے محبت کرتا ہے۔ امریکی فٹ بال کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ نیشنل فٹ بال لیگ کہلاتا ہے، جس میں ریاست کی 32 بہترین ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ یہ ایونٹ فقط کھیل اور کھلاڑیوں تک محدود نہیں رہتا، اس کا اثر اتنا گہرا اور وسیع ہے کہ اداکار، سیاستدان، بزنس مین، سماجی کارکن سب اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یہ تیز رفتار کھیل شاہد کی دلچسپیوں کا محور تھا۔ اس کا سبب میدان میں ہونے والا سخت مقابلہ نہیں تھا، بلکہ ان ٹیموں سے جڑا بھاری مالی منافع تھا۔ وہ تو کاروباری آدمی تھا اور ہر معاملے کو کاروباری نقطۂ نگاہ ہی سے دیکھا کرتا تھا۔ بس یہی سبب تھا کہ اس نے ایک فٹ بال ٹیم خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جسے دیکھنے کے لیے وسیع تخیل درکار تھا، بے حد وسیع، کیونکہ یہ خواب بہت بڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے خیر خواہ، اس کے قریبی دوست بھی اس فیصلے کو قبول نہیں کر پائے۔ وہ قصوروار نہیں تھے، عام انسان تھے، اور شاہد اس سا جذبہ دل ہر ایک کا نصیب کہاں بنتا ہے۔ جذبہ دل جس کی کرنیں قسمت کو چمکا دیتی ہیں۔ اپنوں نے سمجھایا، کہا ٹھیک ہے تم بمپر سازی کے میدان میں بادشاہ ہو، لیکن فٹ بال تمہارا میدان نہیں۔ کیا شاہد نے ان کی باتوں پر کان دھرا؟ نہیں، وہ تو مصمم ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ ان پرخطر کوششوں کا باقاعدہ فروری 2010 میں ہوا، جب اس نے سینٹ لوئس ریمز نامی معروف فٹ بال ٹیم کا مالک بننے کے لیے ٹیم کے اعلیٰ عہدیداروں چپ روزن بلوم اور لوکا روڈریگویز سے رابطہ کیا۔ ان دونوں صاحبان کے لیے وہ حیرت کا لمحہ تھا، ایک پاکستانی فٹ بال ٹیم کی فرنچائز خریدنا چاہتا ہے۔ وہ تذبذب کا شکار تھے۔ بے شک وہ دولت مند ہے، مگر فٹ بال ٹیم؟ شاہد سے ہونے والی پہلی ملاقات کے بعد ان پر واضح ہو گیا کہ یہ پاکستانی دیوانہ ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چپ نے لوکا نے کہا، شاہد نے انہیں تو راضی کر لیا، مگر دیگر شیئر ہولڈرز کی رضامندی کا حصول ابھی باقی تھا، اور شیئر ہولڈرز کی رضامندی کا حصول عذاب ثابت ہوا۔ انہیں اس بات پر شدید اعتراض ہے کہ اس سودے کے طفیل ایک پاکستانی ٹیم کا مالک بن جائے گا۔ چپ روزن بلوم کے لہجے میں تعصب تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں مسٹر شاہد، یہ پہلا موقع ہے کہ ایک غیر امریکی اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ مجھے احساس ہے۔ شاہد کے لہجے میں اعتماد تھا، لیکن آپ بھی جانتے ہیں
زندگی میں کئی چیزیں پہلی بار ہوتی ہیں اور یہی شے ارتقائی عمل کو ممکن بناتی ہے۔ اس نے بات جاری رکھی، امریکہ آنے سے پہلے میں کبھی غیر آرام دہ بستر پر نہیں سویا تھا، کبھی برتن نہیں مانجے تھے، کبھی نہیں سوچا تھا کہ ذاتی کاروبار شروع کروں گا، لیکن میں نے ایسا کیا۔ آپ کی بات درست ہے، لوکا نے کہا، اور ہم دونوں آپ سے متفق ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے۔ ان دو امریکیوں نے کھلے دل سے معاملات سلجھانے کی کوشش کی، لیکن دیگر شیئر ہولڈرز نے وسیع القلبی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انہوں نے اس مدعا پر ہونے والی میٹنگ میں واضح کر دیا کہ انہیں اس معاملے پر شدید تحفظات ہیں۔ انہیں ایک پاکستانی کی سرپرستی قبول نہیں تھی۔ شاہد کو جلد احساس ہو گیا کہ امریکیوں کی انا، ان کی ہٹ دھرمی، اس کے خواب کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ یہ بیل منڈھے چڑھتی نظر نہیں آتی، اس نے خود سے کہا۔ اس سے پہلے کہ یہ معاملہ اخبارات میں اچھالا جاتا، شاہد پیچھے ہٹ گیا۔ تاہم یہ اس کی ناکامی نہیں بلکہ عزمت تھی۔ وہ مستقبل قریب میں پھر ایک کوشش کرنے والا تھا، اور اس بار وہ پوری تیاری سے میدان میں اترنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ 2011 کے اواخر میں، جب امریکہ صدارتی انتخابات سے ٹھیک ایک برس دور تھا، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹرز تیاریوں میں جٹے تھے۔ سیاسی تجزیہ کار گھمسان کا رن پڑنے کی توقع کر رہے تھے۔ شاہد خان فلوریڈا کی مشہور ٹیم جیکسن وائل جیگوارز خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس ٹیم کا مالک وائنی ویور نامی ایک خوش اخلاق شخص تھا۔ وائنی کا تعلق جارجیا سے تھا۔ جیکسن وائل جیگوارز کی ملکیت کے علاوہ وہ جوتے کی ایک چین کا بھی مالک تھا۔